on ayat 33. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا اور نہیں یأتون کا وہ لاتے آپ کے پاس بمثل کوئی بات الا مگر جئنا کا ہم پہنچا دیتے ہیں تمہیں بالحق کی ٹھیک بات یا ٹھیک جواب و احسنا اور بہترین تفسیرہ وضاحت. جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے کوئی ایسی بات یا لے کر آتے کوئی ایسی مثال تو اس کا جواب آتا تھا اور وہ جواب آتا تھا وہ ٹھیک آیا کرتا تھا اور اس کی جو وضاحت ہوتی تھی اور کیا ہی خوب اللہ اس کی وضاحت فرماتے. دیکھیں تفسیر جو آپ لوگ تفسیر یا وضاحت یا اس کی ایکسپلینیشن تو خود قرآن سے ہی ہوتی ہے، اللہ ہی اس کی وضاحت فرماتے ہیں. تو اگر آپ قرآن کو سمجھیں گے جانیں گے تو آپ کو قرآن ہی میں سے قرآن کی وضاحت ملے گی، اور جو اللہ کی ہوئی وضاحت ہے جو تفسیر ہے اس جیسی کون کر سکتا. اب ان کا یہ کہنا کہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ آ گیا تھا، اب یہ بھی اس کا ایک جواب ہے کہ دیکھیں ایک حکم آتا تھا اس حکم کو پیش کیا جاتا تھا، پھر اس کے متعلق ان کی جو وضاحتیں وہ جاننا چاہتے تھے یا ان پر جو اعتراضات آیا کرتے تھے پھر ان اعتراضات کا پھر جواب دیا جاتا تھا اور وہ بھی قرآن میں آیا کرتا تھا. اس طرح کا یعنی تھوڑا رکھا گیا سامنے، اس پر تمہاری کیا اس کے متعلق مشکلات ہیں یا تمہاری ایسی پیچیدگیاں ہیں تو وہ پھر اس کی وضاحت بھی پیش کر دی جاتی. تو اس طرح وہ تھوڑا قرآن آتا رہا، پھر ساتھ اس کی وضاحت بھی آتی رہی. پھر اس طرح کی جو انسان سے جو پاسبل ہو سکتی تھیں وہ اس کے اندر اس کو ایڈریس کیا گیا، اس کی وضاحت کی گئی. تو اب ایک چیز آ جاتی ان کے جی بس اب یہ مکمل ہو گئی. اس کے متعلق اگر کوئی جاننا چاہتا مزید وضاحت چاہتا وہ تو بند ہو چکا تھا معاملہ، وہ تو کلوز ہو چکی تھی کتاب. نہیں، کتاب کو کلوز نہیں کیا گیا، کتاب کو کھلا رکھا گیا. پھر اس کے متعلق جو تمہارے وضاحتیں ہیں تم کیا چاہتے ہو، اس کے متعلق تمہاری کیا ایسی باتیں ہیں جو تمہیں مشکل پیش آ سکتی ہے تو پھر اس کے لیے وضاحت دے دی گئی. تو یہ انداز کتنا بہترین اور کتنا خوبصورت ہے انسان کی فہم کے لیے، اس کی ٹریننگ کے لیے، اس کی تربیت کے لیے یہ طریقہ کتنا مؤثر ہے. اور اس طریقے کے مؤثر ہونے کو سمجھا نہ گیا بلکہ اس پر بھی اعتراضات شروع کر دیے گئے. پھر یک بارگی کیوں نہیں آ گئی کتاب؟ دیکھیں اللہ کی ذات بہتر سمجھتی ہے کہ انسان کی نفسیات کیا ہے اور اس کو کس طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو اس انداز سے اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مشکلات آ کر لوگ کھڑی کر دیتے تھے یا اس طرح کے جوابات چاہتے تھے تو وہ جواب اللہ کی طرف سے بہترین انداز میں پیش کیے جاتے اور وضاحت کے ساتھ پیش کیے جاتے تھے اور وہ احسن تھے. اس سے بڑھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے پاس اس کی جو وضاحت ہے اس سے بھی خوبصورت انداز میں موجود ہے. پھر دیکھیں اب یہ اللہ کا کلام ہے، اب آپ اللہ کا کلام ہے، اس کی وضاحت بھی اللہ نے کرنی ہے، اس کو کھولنا بھی اللہ کی ذات نے ہے. تو آپ بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے تو وہ ذات آپ کو اپنے مسئلے وقت کے تعین ساری چیزوں کے ساتھ آپ کو وہ آپ کی وضاحت آپ پر کھول دے گی. لوگ کہتے ہیں نا یہ قرآن ہے، اس سے پڑھ کر تم بھٹک جاؤ گے، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے ساتھ یہ کرو وہ عمل کرو. یہ اللہ کے بندو اللہ کا کلام ہے، اس نے کہا کہ تم تدبر کرو، تفکر کرو، تم اپنے لیول پر اپنے لحاظ پر اپنے مسئلے کے لحاظ پہ اس پہ سوچو تو پھر میں تمہیں وہ راستہ دوں گا. اگر یہ ویسے کہ ویسی ہم نے لکیر کا فقیر ہی ہونا تھا، وہ ایک بات جو کنفرم لکھی جا چکی تھی دو پوائنٹس کے بیچ میں یا دو کاماز کے بیچ میں وہی رہنی تھی تو اس میں پھر تدبر اور تفکر کی اگر وضاحت کرنے والوں نے وضاحت ہی کر دی، کسی کی تفسیر پر ہی ریلائے کرنا تھا دنیا کے لوگوں کی پر،
تو پھر اللہ نے تدبر و تفکر کا کیوں کہا؟ پھر ہر زمانے میں ہر دور کے مطابق نئی نئی باتیں اس میں کھلتی چلی آ رہی ہیں، تو آپ اس کو کس دنیا کے کون سی تفسیر میں اس کو آپ باؤنڈ کرنا چاہو گے، اس کو انسرکل کرنا چاہو گے؟ آپ نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر جو وضاحت ہے کمال ہے، وہ اللہ کی ذات کھولے گی آپ کے اندر۔ وہ تدبر و تفکر کے راستے پر چلنے سے اس انسان کو میسر آئے گی جو یہ عمل کرے گا۔ اور اللہ کی ذات ہے ہدایت دینے والی ذات، اسی کا کلام ہے، اسی نے اس کو کھولنا ہے۔ خدا را اس چیز کو مان لیجئے اور تدبر و تفکر کے راستے کی طرف آ جائیے، اس طریقے کو اپنا لیجئے۔ سوچئے کہ اللہ کی ذات نے کس انداز میں کس طرح بات کی ہے، اس بات کا مقصد کیا ہے، اور کہاں کہاں یہ اپلائی ہو رہی ہے یہ بات، کون سی چیزیں ہیں جو اس کے دائرے میں آ رہی ہیں، اس کے اثر میں آ رہی ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جو کہ ضروری ہیں، اور وہ جو ضروری ہے وہ آپ تک مجھ تک پہنچا دیا گیا ہے، لیکن ہم نے اس کو کیا ضروری سمجھا ہوا ہے، کیا اتنا اہم سمجھا ہوا ہے؟ ہم تو لگے ہوئے نا، جو ہمارے من میں یا اپنے دماغ میں جتنا بات آتی ہے، وہ دنیا کے حوالے سے کیسی باتیں ہوں، بس اسی میں لگے رہتے ہیں ہم۔